قرآن شریف میں متعدد بار آتا ہے کہ مومنوں کو جزا کے طور پر جناتن تجری من تحتها الانہار ملیں گی، یعنی ایسے باغات جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ ٹھیک، اب سوال یہ ہے کہ انہار کے لفظ کے ساتھ ال کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے جبکہ جنات کے ساتھ ال نہیں لگایا گیا؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا خیال ہے۔ کہیں بھی جنات کے ساتھ ال نہیں لگا میں نے دیکھا نہیں۔ ہے نہیں؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، الجنہ اور الجنات تو کئی جگہ ملتا ہے، تو کیوں نہیں دیکھا آپ نے، کیوں آنکھیں بند کی اس سے؟ لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ انہار کے ساتھ کیوں لگا گیا یہاں پر؟ وہ سوال تھا پہلے، اب کیا میں سوال بدلنا چاہتا ہوں؟ انصاف سے بات کریں، ابھی عدل کی بات ہو رہی تھی۔ اصل میں یہاں پر جنات کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا میرے خیال میں، کیونکہ ان کے لیے یہ تفسیر پوچھ نہیں رہے، تفسیر بتانا چاہتے ہیں۔ فرمائیے، آپ کو اجازت ہے، کیا تفسیر ہے؟ جو مجھے سمجھ آئی ہاں وہی اور کہ اللہ تعالیٰ جنات دے گا تو قواعد کے لحاظ سے جنات کہنا چاہیے یہاں پر، لیکن بعد میں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ تجری من تحتہا انہار، لیکن الانہار کیوں بتایا گیا ہے یہاں؟ بتائیں۔ یہی تو میرا سوال نہیں، آپ نے تو کہا تھا، میرے ذہن میں ہے ایک بات، بتائیں۔ کوئی بات نہیں، بتا دیں، کوئی غرض نہیں۔ ویسے میں نے ویسے تھوڑی سی اس کی اسٹڈی کی ہے، ٹھیک ہے، تو قرآن شریف میں 4 مرتبہ انہار کا لفظ آتا ہے، ٹھیک، اور صرف 4 دفعہ بغیر ال کے، بغیر ال کے؟ جی۔ تو وہ جگہ کہاں ہیں، بتائیں۔ مثلا ایک ہے جعل لہم جنات و انہارا، جنات و انہارا، اچھا جی، اور 3 اور ہے لیکن وہ یاد نہیں ساری۔ اچھا، پھر جی، لیکن یہاں پر الانہار کیوں فرمایا، یعنی کہ خاص طور پر؟ میں جو آپ کو اس وقت جواب نہیں دے رہا، اس کا جو میرا جواز ہے وہ آپ نے خود پیش کر دیا ہے۔ جب قرآن کریم کے مضمون کے متعلق دعویٰ کیا جائے کوئی کہ یہ کیوں ہے اور یہ کیوں نہیں، تو لازم ہے کہ تمام مثالوں کو سامنے رکھ کر پھر غور کر کے جواب دیا جائے۔ یہ کوئی اتفاقی اچانک پیدا ہونے والا سوال ایسا نہیں جس کا جواب دے دیا جائے۔ جس طرح میں نے ابتدا میں ہی آپ کو پکڑا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ جنت تو ہمیشہ نکرے میں ہے اور انہار ہمیشہ معرفے میں ہے۔ ال کے ساتھ لگا ہوا ہے انہار، اور جنات نکرے کی علامت۔ جنت کا تو مجھے پتا تھا کہ ال آتا ہے، انہار کی مثال انہوں نے خود پیش کر دی کہ وہاں بھی نکرا آیا ہوا ہے۔ تو جب تک ان تمام آیات کا ایک جائی مطالعہ نہ ہو، اس وقت تک یہ جو معاملہ ہے گہری حکمت کا کہ کیوں اکثر صورتوں میں جنتوں کا ذکر تو عمومی ہے اور نہروں کا ذکر خصوصی ہے، یہ کیوں ہے؟ سمجھ گئے؟ یہ اس کے بعد ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔